سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو برادران اسلام، 8 آیات کا جو خلاصہ ہے میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے وہ آپ کے سامنے پیش کروں، پھر انشاءاللہ آیت وائز مزید تفصیل اور وضاحت آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ گزشتہ اتوار کو آپ حضرات نے یہ سماعت کیا تھا کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے برادران ٹوٹل 11 بھائی، جن کے اندر بنیامین شریک اور شامل تھے، یہ کنعان سے مصر پہنچتے ہیں، اور مصر میں جب انٹر ہوئے تو 4 دروازے تھے، ہر دروازے سے 2 3 بھائی گزرے، اور اس طریقے سے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں انہیں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ جب یہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے دربار میں آئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے کھانے کا اہتمام کیا، اور اس کھانے کے لیے آپ نے دسترخوان لگائے۔ اب جو کام ہو رہا ہے، جو آپ آگے سنیں گے، ان کاموں کے اندر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی تدبیر اور آپ کی حکمت عملی مضمر اور پوشیدہ ہوگی۔ ایسا لگتا ہے، جو بالکل واضح ہے، کہ یہ ساری تدابیر اور حکمت عملی اللہ رب العزت حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے قلب پر القا فرما رہا ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کھانے کے دسترخوان لگاؤ، اور وہ اس انداز کے ہو کہ ہر دسترخوان پر صرف 2 افراد کھائیں گے۔ اب یہ بھائی ہے 11، اور جبکہ ہر دسترخوان پر 2 افراد کھائیں گے، علیحدہ علیحدہ، جیسے ایک دسترخوان بچھایا، جناب یہاں 2 افراد بیٹھیں گے، اب کچھ فاصلے پر ایک اور دسترخوان ہے، وہاں بھی 2 حضرات بیٹھیں گے۔ اس طریقے سے 5 دسترخوان لگے۔ اب جب 5 دسترخوان پر لگے تو اس پر افراد آئے 10۔ اب ایک بھائی رہ گیا جو حضرت یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی ہے، یعنی یوسف علیہ السلام اور وہ بھائی ایک ہی ماں کی اولاد ہیں۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اب ان بھائیوں کو کہا کہ ہمارے دربار کا فی الحال یہ اصول ہے کہ ایک دسترخوان میں 2 افراد کھائیں گے۔ یہ یوسف علیہ السلام کی بارگاہ سے ان حضرات کے لیے پروٹوکول اور مہمان نوازی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ ایک دسترخوان پہ 2 ہی بیٹھیں گے۔ 10 بھائی تو بیٹھ گئے۔ اب آپ ان بھائیوں کو کہنے لگے کہ ایک بھائی بچ گیا ہے، تو پھر اس کے بارے میں آپ نے فرمایا، ایسا کرتا ہوں یہ میرے دسترخوان پہ بیٹھے گا۔ اب دیکھیں فرق ذرا سمجھے، 5 بھائی جو 10 افراد پر مشتمل ہے، ان کا جو دسترخوان ہے یہ مہمانوں والا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا جو دسترخوان لگے گا وہ شاہی دسترخوان ہے۔ ظاہر بات ہے دونوں میں فرق ہوگا۔ بادشاہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مہمان کی بھی مہمان نوازی اعلیٰ قسم کی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی فرق ہے۔ تو 10 جو افراد ہیں، 10 بھائی، 5 دسترخوان پہ بیٹھ گئے 2 کر کے، اور جب بنیامین کی بات آئی تو کہہ دیا کہ یہ میرے دسترخوان پہ بیٹھیں گے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا دسترخوان ان سے بالکل علیحدہ لگا، اور وہ شاہی دسترخوان ہے۔ اب اس دسترخوان پر بنیامین بیٹھ گئے۔ بیٹھے تو ابھی تھوڑی دیر گزری نہ تھی کہ بنیامین رونے لگے۔ اب رو کیوں رہے جناب؟ انہیں اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد آ گئی، کیونکہ سگا بھائی تو یہی تھا، باقی جو 10 تھے یہ سارے کے سارے سوتیلے تھے، اگرچہ باپ سب کا ایک ہی ہے،
اور وہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ ہے۔ بنیامین کی یاد آ گئی، رونے لگے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا مجھے میرے بھائی کی یاد آ گئی، اس لیے کہ آپ کے دربار کا یہ اصول ہے کہ ایک دسترخوان میں 2 جانے بیٹھیں گے۔ اب چونکہ میرے دسترخوان پر میرا بھائی نہیں ہے، لیکن دیگر جو دسترخوان ہیں ان پر ان کے بھائی بیٹھے ہوئے، تو مجھے محرومی محسوس ہو رہی ہے، اس لیے مجھے رونا آ گیا۔ آج مجھے اپنے بڑے بھائی کی یاد آ گئی ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ کرو نا، مجھے اپنا بھائی سمجھ لو، جبکہ در حقیقت بھائی تھے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے اپنا بھائی سمجھ لو۔ بنیامین نے کیا جواب دیا سنیے گا۔ بنیامین کہتے ہیں کہ آپ شاہ مصر ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے بڑی ہماری مہمان نوازی کی، آپ جیسا بادشاہ ہم نے دیکھا نہیں ہے جو ہمیں اتنا عزت اور احترام سے نواز رہا ہے، اتنی اعلیٰ قسم کی مہمان نوازی کی جا رہی ہے، ساری باتیں اپنی جگہ پر، آپ بہت اچھے ہیں، بہت پیارے ہیں، لیکن ایک بات میں یہ کہوں گا، آپ میرے بھائی کی جگہ نہیں لے سکتے۔ یہاں یہ جو قرآن بتلا رہا ہے یہ بتایا ہے سگا سگا ہوتا ہے، اس کی جگہ پر کوئی نہیں آ سکتا، یہ بات ذہن میں رکھے گا۔ حضرت بنیامین جبکہ کہہ رہے ہیں اپنے بھائی کو ہی، اور وہ بھائی جو سگے ہیں، لیکن انہوں نے تو پہچانا نہیں ابھی تک، بس اب وقت قریب آ گیا کہ پہچانیں گے۔ بنیامین کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے مہمان نوازی کی ہے، لیکن آپ میرے بھائی کی جگہ نہیں لے سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا جو بھائی تھا نا، اس کو میرا بہت زیادہ درد بھی تھا اور میرے ابا حضور کا بہت زیادہ لاڈلا بھی تھا، تو وہ مقام تو آپ کو نہیں ملے گا۔ اب دیکھیں شاہ مصر ہونا اپنی جگہ پر ہے، بھائی مصر کا بادشاہ ہے، لیکن باپ کے لیے جو بیٹا ہوتا ہے نا، یاد رکھیے گا، مصر کا بادشاہ اپنی جگہ پر، لیکن باپ کیا کہتا ہے؟ میرا بیٹا ہے۔ تو بنیامین کہتے ہیں میرا بھائی ہے، ٹھیک ہے جناب، آپ مصر کے بادشاہ ہیں۔ اب جب یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام نے سنی تو اب آپ رونے لگے۔ پہلے بنیامین رو رہا تھا، اب حضرت یوسف علیہ السلام رونے لگے، دسترخوان پر قریب میں بیٹھ گئے تاکہ آواز بلند نہ ہو اور کسی کو خبر نہ لگے، کیونکہ آپ راز کو راز رکھنا چاہ رہے تھے، وہ راز آپ اوروں کے سامنے اگلنا نہیں چاہ رہے تھے کہ یہ راز افشا نہ ہو۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اب بنیامین کے قریب بیٹھ کر روتے ہوئے کہنے لگے، ارشاد فرمایا بنیامین جس بھائی کا تم تذکرہ کرتے ہو نا، وہ بھائی میں ہی ہوں، میں ہی یوسف ہوں، اور اللہ رب العزت نے اتنا کرم کر دیا کہ مجھے میرے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تھا، لیکن آج میں بے مثال لاجواب مصر کا بادشاہ بن گیا ہوں۔ اللہ نے مجھے اتنی عزت عطا فرمائے، میں تمہارا بھائی ہوں۔ اور ساتھ میں یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو ارشاد فرمایا اپنے یہ جو 10 بھائی ہیں نا، ان کے سامنے مت بتانا، اسے ابھی راز رکھنا ہے، کھولنا نہیں ہے۔ بنیامین کہنے لگے بھائی اب میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، مجھے ان بھائیوں کے ساتھ نہیں رہنا، کیونکہ ان بھائیوں نے جو معاملہ کیا تھا وہ حسد بھرا تھا، تو مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر میں نے تمہیں روک لیا تو ابا حضور میری یاد میں غمگین ہوئے تھے نہیں ہوئے تھے؟ بنیامین کہتے ہاں بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے، ایک عرصے تک ابا روتے رہے یعقوب علیہ السلام، اور یوسف علیہ السلام کی یاد جو ہے نا انہیں ستاتی رہی، کیونکہ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی نگاہوں میں اپنے تمام بچوں میں زیادہ چہیتے تھے، زیادہ لاڈلے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام کو بنیامین کہتے ہیں ہاں بھائی آپ کی جدائی میں ابا بہت روتے رہے، بہت افسردہ اور رنجیدہ ہوئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو کہا
کہ اب اگر تم یہاں رک جاؤ گے اور میں تمہیں یہاں روک لوں گا تو پھر ابا رنجیدہ ہو جائیں گے. تو پہلے تو آپ نے کہا میرا خیال ہے تم چلے جاؤ, رکو نہیں, لیکن ابھی تک راز رہنے دینا, بتلانا نہیں اپنے بھائی کو کہ شاہ مصر ہی ان کا بھائی ہے اور تم جاؤ. لیکن تھوڑی دیر ہوئی تو حکمت الہی تھی, ظاہر بات ہے یہ اللہ کی حکمتیں ہیں. ایسا لگتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو آرڈر آ گیا تھا رب کی طرف سے. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اب ارشاد فرمانے لگے میں کوئی بندوبست کرتا ہوں تمہیں روکنے کا, لیکن مجھے اس انداز میں تمہیں روکنا ہوگا کہ میں تمہارے بھائیوں کو بتاؤں گا نہیں, رات فاش نہیں کروں گا, لیکن اس کے لیے مجھے یہ کرنا پڑے گا کہ کوئی ایسا عمل جو ناپسندیدہ ہے میں اس عمل کو تمہاری طرف منسوب کروں گا اور تم ایک طریقے سے گرفتار ہوگے اور پھر میں اپنے دربار میں تمہیں روک لوں گا تاکہ دیگر بھائیوں کو پتہ بھی نہ چلے, وہ یہ سمجھے گے کہ جرم کی پاداش میں نے روکا ہے, یہ نہ پتا چلے کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو روکا ہے, یہ کلیئر نہ ہو. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا بھیا یہ منظور ہے, کیونکہ آپ پر ایک الزام لگے گا, ایک ناپسندہ چیز کی نسبت آپ کی طرف ہوگی. اگر آپ راضی ہیں تو میں قدم اٹھاؤں, اگر آپ راضی نہیں ہیں تو پھر میں یہ قدم ہرگز نہیں اٹھاؤں گا. بنیامین نے کہا میرے بھائی جو میرے لیے آپ کرو گے مجھے پتا ہے وہ میرے لیے بہتر ہوگا, وہ میرے لیے اچھا ہوگا. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا بس ٹھیک ہے, اب بھول جاؤ, سارا کام اب میں نے کرنا ہے, اب جو تدبیر اختیار کرنی ہے اور حکمت عملی مجھے اختیار کرنی ہے میں اپنے حساب سے کروں گا. اب وہ جو اناج پڑا تھا, کیونکہ میں نے آپ کو پچھلے درس میں بتایا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں اناج کا جو طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی باہر سے آتا تو ایک اونٹ پر جتنا غلہ آتا اتنا دیا جاتا. اب ایسا نہیں کوئی کہتا ہے جناب ابھی پیسے لو مال لاؤ, نہیں جی اتنا ہی ملے گا غلہ, اس سے زیادہ نہیں ملے گا. ایک کوانٹیٹی فکس تھی, ایک مقدار جو ہے وہ فکس تھی. تو اب وہ مقدار کیا تھی بھائی, ایک شخص کے ساتھ ایک اونٹ ہوگا, یعنی اس اونٹ پر جتنا غلہ آتا ہے وہ دیا جائے گا. اب یہ 11 بھائی ہیں تو 11 بھائیوں کو 11 اونٹ کے برابر غلہ دے دیا گیا اور ہر ایک کے حوالے ایک ایک اونٹ کر دیا. اب اس میں جو بوریاں تھی بوریاں رکھ دی غلے کی, اناج کی, تاکہ وہ لے جائے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا, جہاں سے اناج اٹھانا تھا اور وہ جو اناج بھرے گا اس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو شاہی برتن ہے جو زیورات سے آراستہ مرصع اور مزین ہے, یہ برتن بنیامین یہ جو ہے نا شخص, اس کے اونٹ کی بوری میں ڈال دینا, یہ والا برتن. اب یہ ایک ہی شخص کو بتایا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے, کسی اور کو اس کا علم بھی نہیں تھا. یہاں تک کہ جو گودام تھا نا اس گودام کے انچارج کو بھی علم نہیں ہے, جبکہ گودام کے اندر وہ برتن پڑا ہوا تھا اور وہ برتن قصدن جان بوجھ کر بنیامین کا جو غلہ تھا اس کے اندر ڈال دیا گیا. اب یہ یہاں سے چلے گئے 11 کے 11 افراد, 11 بھائی. حضرت یوسف علیہ السلام نے بلایا وہ گودام کے انچارج کو, کہا وہ شاہی برتن کہاں ہیں, وہ شاہی برتن جو میرا برتن تھا جو جواہرات سے آراستہ مرصع اور مزین تھا وہ برتن کہاں ہیں. تو انچارج نے کہا کہ وہ تو گودام میں پڑا ہوا ہے, میں آپ کو دیتا ہوں. کہا جاؤ لے آؤ. وہ گودام گیا, گودام میں جانے کے بعد اب اس برتن کو تلاش کرتا, برتن نہیں مل رہا. برتن ملا ہی, کیونکہ برتن تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خاموشی سے رکھوا دیا تھا. یہ آپ کی ایک تدبیر تھی, حکمت عملی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس گودام والے کو کہا, انچارج کو کہا بھائی مجھے تو برتن چاہیے, اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا اگر تم میرا برتن لے کر آؤ گے نا تو میں تمہیں بغیر عوض کے بطور انعام 1 اونٹ غلہ دے دوں گا. ظاہر بات ہے جب انعام کی بات آتی ہے تو آپ کو پتا ہے انسان تو انسان ہوتا ہے, الانسان حریص, بات سمجھ میں آ رہی ہو, انسان کے دل میں یہ تو ہے ہی انسان کے اندر, اور یہ چیز ہے, مطلب آپ یہ نہ سمجھے گا کہ فلاں میں ہوگا اور فلاں میں نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان میں بہت کم ہوتا ہے اور جو نیک نہیں ہوتے ان میں بہت زیادہ ہوتا ہے. حرص ہے بہرحال انسان کے اندر, یہ بات ذہن میں رکھے گی, ہماری جبلت کے اندر رکھا گیا ہے, یہ ہماری فطرت کے اندر ہے. لیکن نہ ہونے کے برابر ہو تو نیک آدمی ہوتا ہے, اور حرص بہت زیادہ ہو تو پھر وہ ظاہر بات ہے حرام اور حلال کی تمیز نہیں رکھتا. آپ بتائیں نا, آپ جو کاروبار کرتے تو پیسے کی حرص سے تبھی تو کر رہے ہیں. کیوں جا رہے ہو بھائی, کمانے کیوں جا رہے ہو؟ دکان پہ جا رہے ہو, گودام پہ جا رہے ہو, بزنس کرتے ہو, اچھا لین دین کرتے ہو, کیوں کرتے ہو؟ یہ حرص تو ہے. تو کیا اس حرص کا اللہ نے منع کیا؟ نہیں, اسلام خود کہتا ہے کہ جائیں آپ کاروبار کریں, بزنس کریں, کمائیں. یہ تو اسلام خود بتلا رہا ہے. پتہ چلا ایک حد تک جو حرص ہوتا ہے یہ تو صحیح ہے, لیکن اگر اس حد سے بڑھ جائے تو پھر یہ تباہی, بربادی اور ہلاکت کا باعث بنتا ہے. تو اب ظاہر بات ہے حرص تھا, اس نے کہا بھائی مجھے تو ایک اونٹ کے برابر اناج اور غلہ فری میں مل رہا ہے, بطور انعام میں مل رہا ہے. یہاں سے یہ بھی پتا چلا, یہ بات ذہن میں رکھیے گا, یہ مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا کہ اگر آپ نے کسی چیز میں بہت اچھا کام کرنا ہے, بہت اچھا کام, تو پھر وہاں آپ انعامات کی تقسیم کریں. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ یار ناتوانی عام ہو تو مقابلے کروائیں اور پھر انعام دیں. قرات عام ہو تو قرات کے مقابلے کروائیں اور اس میں انعام دیا جائے. تقریر عام ہو تو تقریر کے مقابلے کیا جائے اور پھر اس میں انعام دیا جائے. دیکھیں یہی کام وہ بھی کر رہے ہیں, وہ غیر مسلم بھی کر رہے ہیں. غیر مسلم کیا کرتے ہیں؟ میوزک رکھتے ہیں, انعامات دیتے ہیں, ڈانس رکھواتے ہیں, انعامات دیتے ہیں, نچواتے ہیں, انعامات دیتے ہیں. کر رہے ہیں نا وہ, تو وہ بری جگہ پر استعمال کر رہے ہیں. ہم اچھی جگہ پر استعمال کریں, ہم مقابلہ حسن قرات رکھیں, ہم مقابلہ حسن نعت رکھیں, ہم مقابلہ حسن بیان رکھیں, ہم مقابلہ حسن معلومات فکر رکھیں. تو اس طریقے سے ہماری جو نسل ہے وہ آگے بڑھے گی. بہرحال اب وہ بندہ جو ہے نا تلاش کرنے لگا کہ یہ برتن کہاں چلا گیا. اس کے ذہن میں آیا کہ تھوڑی دیر پہلے جو یہاں سے گئے ہیں یہ 11 بھائی تھے, انہوں نے لیا ہے. یہ اس کے ذہن میں آیا. انچارج کو پتا نہیں تھا کہ برتن رکھوانے والے خود یوسف علیہ السلام ہے. انچارج تو بس تلاش کرنا چاہ رہا ہے. اب انچارج اپنے ساتھ لوگ لیے اور پیچھے گئے. جب وہ پیچھے گئے تو 11 برادران اب مصر میں نہیں ہیں, کیونکہ یہ سارا جو وقت گزرا اس میں ایک وقت درکار تھا, تو وقت گزر گیا, وہ مصر سے باہر نکل گئے. لیکن وہ چونکہ ایک حرص تھی نا کہ مجھے ایک اونٹ غلہ مفت میں مل رہا ہے, وہ اور آگے بڑھا. آگے بڑھتے بڑھتے ان بھائیوں کو پکڑ لیا. بھائیوں کو پکڑنے کے بعد کہنے لگا کہ تم چور ہو, ڈائریکٹ کہہ دیا. اب قرآن آیت آپ سنیں گے تو واضح ہو جائے گا. جو باتیں میں پیش کر رہا ہوں لفظوں کے تحت میں واضح کروں گا, کیونکہ ابھی میں خلاصہ پیش کر رہا. اس نے ڈائریکٹ کہہ دیا, کہا تم چور ہو. اب ان بھائیوں نے کہا بھائی یہ کیا ہو گیا, ہم کو چور بنایا جا رہا ہے. اور آپ کو ایک بات پتا ہے, چور کو چور کہے نا تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن اگر چور نہ ہو اس کو چور کیا کہا جائے, زمین تلے, قدموں تلے زمین کھسک جاتی ہے. یہ بات ذہن میں رکھے گا. وہ بیچارہ سمجھے کہ بالکل نچوڑ جاتا ہے, بالکل پریشان ہو جاتا ہے, یار مجھے چور کہہ دیا گیا, میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں ہے. لیکن جو چور ہوتا ہے اسے چور کہیں گے تو اسے کیا فرق پڑتا ہے, بولتے میں تو چوری ویسے ہی کرتا, میں تو ویسے ڈکیتی کا. اب ان بھائیوں نے چوری کوئی نہیں, بڑے پریشان, کہنے لگے یار آپ نے ہمیں چور بنا دیا, ہمیں فسادی بنا دیا. ہم نے کوئی چوری وہی نہیں کی اور کوئی ہم نے فساد نہیں کیا. اب وہ شخص جو انچارج تھا وہ کہنے لگا نہیں تم نے چوری کی ہے. یہ برادران کہتے ہم نے نہیں کی, اور واقعی چوری تو نہیں کی تھی. یہ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے ایک بھائی کے سامان میں برتن رکھوایا تھا. یہ حکمت عملی تھی, یہ تدبیر تھی. اب اس انچارج نے کہا اچھا تم چور نہیں ہو, تو اگر تم چور نہیں ہو اور ثابت ہو گیا تو سزا بتاؤ کیا ہوگی. تو اب وہ بڑے سینہ تان کر کہنے لگے برملا ہم نے چوری تھوڑی کی ہے. کہا ہماری شریعت میں اگر کوئی چور چوری کرتا ہے, یہ یعقوب علیہ السلام کی شریعت ہے, میں اس شریعت کی بات کر رہا, شریعت محمدی کی بات نہیں کر رہا, شریعت مصطفی کی بات میں نہیں کر رہا, میں اس شریعت کی بات کر رہا. کہا اس شریعت میں یہ کہ اگر چور نے چوری کی, جس کے مال کو چرایا نا, جب پکڑا جائے گا تقریباً 1 سال اس کی غلامی کرے گا. اب دیکھیں حکمت عملی, دیکھیں
1 سال غلامی کرے گا. یوسف علیہ السلام کو پتا تھا کہ جب بنیامین آئے گا تو 1 سال کے لیے میرے پاس آ جائے گا, اس طریقے سے آئے گا. یہ دیکھیں تدبیر تھی, یہ حکمت عملی تھی. اب انہوں نے کہا کہ بھائی یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں, ہمارے ابا کی شریعت ہے, ہمارے ابا نبی ہیں, یعقوب علیہ السلام ہے, ہمارے ابا کی شریعت میں یہ طریقہ کار ہے کہ جب چور پکڑا جاتا ہے 1 سال تک جس کے ہاں چوری کی اس کی غلامی کرے گا, پھر 1 سال کے بعد ٹھیک ہے وہ بری ہو جاتا ہے. اب اس پر ایگری ہو گئے, انہوں نے کہا چلو دربار مصر میں. اب 11 بھائی پھر آئے دربار مصر میں, واپسی لوٹے, جبکہ مصر سے باہر نکل چکے تھے لیکن اب واپسی لوٹے دربار مصر میں, شاہ مصر کے دربار میں. حضرت یوسف علیہ السلام نے سب کو کھڑا کیا, لیکن یوسف علیہ السلام نے یہ بھی بتلانا ہے کہ میں بھائی ہوں, یہ رائے نہیں کرنا. یوسف علیہ السلام میں ان کا بھائی ہوں. یوسف علیہ السلام نے کیا کیا, پہلے ہی بنیامین کا سامان چیک نہیں کیا, کیونکہ یہ بھی آپ سمجھتے ایک حکمت عملی ہوتی. اگر پہلے ہی بنیامین کا سامان چیک کیا جاتا تو پھر شک پڑتا, یہ ڈائریکٹ یہیں چیک کیا اور یہیں سے برتن نکل آیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے جو دیگر بھائی تھے نا ان کے سامان کو کھولا, ایک کو کھولا برتن نہیں ملا, دوسرے کو کھولا برتن نہیں. اب وہ کہنے بھی لگے, ظاہر بات ہے سینہ تان کے کہنے بھائی ہم کہہ رہے ہم چور نہیں ہیں. لیکن اب کیا ہوا, آ گئی بنیامین کی باری جو یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی تھے, بڑے پیارے, بڑے عزیز, بڑے لاڈلے. اب جب ان کا سامان چیک کیا گیا, ان کی بوری کے اندر جہاں گلہ تھا اسی گلے کے اندر جو ہے نا وہ برتن نکل آیا. اب جب وہ برتن نکلا تو پھر لوگوں نے کہا دیکھو یہ کیا ہوا ہے. اب وہ جو بھائی تھے نا انہوں نے اپنا پینترا بدل دیا. پینترا کیا بدلا, اب جو پینترا بدلا وہ جو بیان ہے وہ اگلی اتوار کو ہوگا, وہ میں نے اگلی اتوار کے لیے رکھا ہے. اب وہ کیا پینترا بدلا, کیا بات کی, وہ اگلی اتوار کو پیش کروں گا. لیکن ابھی تک جو میں نے آپ کو خلاصہ پیش کیا ہے اب میں آیتوں کے تحت اسے کلیئر کرتا ہوں. اب آپ آیات کی طرف آئیں, اسکرین کی طرف. آیت نمبر 69 وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُف. یہ 11 کے 11 بھائی آ گئے یوسف علیہ السلام کے دربار میں. دیکھیں دخلو کا معنی ہوتا ہے داخل ہونا, اردو میں استعمال ہوتا ہے. ہم اردو میں کہتے ہیں داخل ہونا, یعنی وہ انٹری ہو گیا. تو وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُف, یہ جو 11 بھائی ہے نا یہ یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے. آوا الیہ اخاہ. اب وہ جو دوغیر 10 بھائی تھے ان کے لیے الگ الگ دسترخوان تھا, لیکن جو ہے نا بنیامین کو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا, آوا الیہ اخاہ, ان کو اپنے پاس بٹھایا کیونکہ یہ شاہی دسترخوان پر آئے. اچھا اب بٹھایا, اب جو گفتگو ہوئی وہ میں نے آپ کو بتائی. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کالا انی, اب دھیمے سے کہا انی انا اخوکا, بنیامین میں تمہارا بھائی ہوں. یہ دسترخوان میں بتایا میں تمہارا بھائی. اخون کہتے بھائی کو, ٹھیک ہے نا, جیسے برادر انگلش میں کہتے ہیں, تو اخون. پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو آپ نے یہ فرمایا فلا تبتئس بما کانوا یعملون, رنجیدہ نہ ہو اس کام پر جو کام ان بھائیوں نے کیا ہے. ظاہر بات ہے ان کا کام کیا تھا, مجھے کنویں میں ڈالا, مجھے تم سے دور کر دیا, ابا سے دور کر دیا, اور جب میں تم سے دور ہوا تو تم رنجیدہ ہوئے, اور تمہیں بھی یہ خاطر میں نہیں لیتے تھے کیونکہ یہی کہتے تھے بھائی ہماری ماں الگ ہے ان کی ماں الگ ہے, اس طریقے سے الگ الگ فرق کر رہے تھے. اچھا اب یہ ایک آیت ہو گئی. اب اگلی آیت سورہ یوسف آیت نمبر 70. اب اس کے اندر اللہ نے کیا فرمایا, فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ, جہاز اس کا معنی سامان. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ان تمام بھائیوں کے لیے سامان پیک کروا دیا, یعنی اپنے آدمی کو آرڈر دیا نا بھائی کہ ان کا گلہ بھرو اور ان کے اونٹوں پر رکھ دو بوریاں بنا کر. لیکن اب یوسف علیہ السلام نے کیا کیا, جعل السقایۃ فی رحل اخیہ. لیکن یوسف علیہ السلام کا جو بھائی بنیامین تھا خاموشی سے کہا کسی کو کہ یہ جو برتن ہے نا یہ اس میں رکھ دینا. جعل السقایہ, سقایہ کہتے برتن کو,
اور عام طور پر یہ اس برتن کو کہا جاتا ہے جس میں آپ پانی پیتے ہیں، کیونکہ پہلے برتن ایسے ہوتے تھے، اب برتن نہیں، اب گلاس ہوتا ہے، فرق ہے نا. پرانے برتن ابھی بھی آپ دیکھیں مٹی کے جو برتن بنے ہوئے تو ایسے ہوتے ہیں، تو پہلے ایسے برتنوں سے پانی پیا جاتا تھا. تو اس کو عربی میں کہتے ہیں سکایا. اب وہ جو برتن تھا نا پانی پینے کا، شاہی دربار کا تھا، اور شاہی دربار کا ظاہری بات ہے جو برتن ہے وہ موتیوں سے مرصع تھا. یعنی ایسا نہیں ہے جیسے یہ سمجھے کہ 100-200 کا ہے، اس کی ویلیو ہزاروں بلکہ لاکھوں میں تھی، وہ رکھا گیا. اور یہ یوسف علیہ السلام نے کیا. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ ثم اذن مؤذن. اب وہ بندہ پیچھے گیا جو انچارج تھا گودام کا. ثم اذن مؤذن. مؤذن اب اذان ہوتی ہے اس کو بھی تو مؤذن کہتے ہیں. تو مؤذن کہتے ہی اسی کو ہے جو اعلان کرتا ہے، صدا دیتا ہے. تو لفظ مؤذن آیا ہوا ہے قرآن میں جو آپ استعمال کرتے ہیں. ثم اذن مؤذن. اب وہ جو اعلان کرنے والا ہے اس نے اعلان کیا. اعلان کیا کرتا ہے دیکھیں، ایتھا العیر. عیر کہتے قافلے کو. ایتھا العیر، ایک قافلے والو. اور یہ قافلہ کتنے افراد کا تھا؟ 11. ٹوٹل 11 بھائی تھے. ان کو کہا کیا کہہ دیا؟ دیکھیں ڈائریکٹ الزام لگا دیا. اس نے کہا انکم لسارقون، تم چور ہو. چور، سارق. سارق کہتے چور کو. کہا تم چور ہو. اب اگلی آیت کی طرف آ جائیں، سورہ یوسف آیت نمبر 71. اب وہ ظاہری بات ہے پریشان ہو گئے کہ ہمیں تو چور بنا دیا، جبکہ ظاہری بات ہے وہ چور تو تھے نہیں. لیکن آپ کو پتا ہے جب الزام لگتا ہے تو لگ جاتا ہے، پھر صفائی پیش کی جاتی ہے تاکہ وہ اس سے بری ہو جائے. تو اب ان لوگوں نے کہا قالو. اب یہ بھائی کہنے لگے اس کو، وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ، اور وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے. کیا کہہ رہے ہیں؟ ماذا تفقدون، کیا گم ہو گیا؟ کوئی چیز غائب ہوگی تبھی تو الزام لگا رہے ہو. تمہارے گودام کے اندر سے جو تم نے غلہ رکھا تھا، اناج رکھا تھا، وہاں کیا چیز تھی جو غائب ہو گئی ہمارے جانے کے بعد تمہیں نہیں ملی؟ وہ کیا چیز گم ہو گئی؟ تو سورہ یوسف آیت نمبر 72. اب قالو، یہ لوگ کہنے لگے، جس میں انچارج بھی تھا اور دوسرے افراد بھی تھے، وہ کہنے لگے نفقدو سواء الملک. ملک کہتے بادشاہ کو، اردو میں بھی استعمال ہو جاتا ہے. اور آپ پڑھتے ہیں نا مالک یوم الدین، یہ مالک اور ملک دونوں کا معنی ایک ہی ہے. مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک. اب دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، نفقد سواء الملک. بادشاہ کا جو برتن تھا نا بڑا قیمتی، وہ نہیں ہے. اچھا اب دیکھیں اسے ایک جنون سوار تھا. میں نے آپ کو اس کو بتایا کہ ہرس، ایک ہرس ہے. تو ہرس جائز بھی ہوتی ہے اور ناجائز بھی ہوتی ہے. جائز ہرس ہو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جناب، ناجائز ہرس ہے تو ناجائز ہے. اب وہ کیا کہتا ہے سنیے گا، فرمایا وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ. اب وہ جو انچارج تھا نا گودام کا، وہ کہنے لگا شاہی دربار سے اعلان ہو گیا ہے، جو اس برتن کو لے کر آئے گا اسے بطور انعام 1 اونٹ فری میں غلہ ملے گا. اب وہ جتنا بھی ویٹ ہو، اب وہ کلو میں ہے یا منوں میں ہے اللہ بہتر جانے. اب اس زمانے کا حساب کتاب ہوگا. بہرحال ایک بڑی مقدار ہوگی اونٹ کی، بکری تھوڑی ہے اونٹ ہے، وہاں مقدار تو زیادہ ہوگی. اور پھر وہ کیا کہنے لگا انچارج، کہتا ہے وَأَنَا بِهِ زَعِيم، اور میں اس کا ضامن بن گیا ہوں، میں نے کہہ دیا میں لے کر آؤں گا. اچھا پھر اس کے بعد آیت نمبر 73. اب اس میں کیا قالو. اب یہ 11 بھائی کہنے لگے تاللہ. تاللہ کہتے ہیں اللہ کی قسم، تاللہ. اچھا یہ کہا جاتا ہے واللہ، باللہ، تاللہ، سب کا معنی ایک ہی ہے. واللہ اللہ کی قسم، باللہ اللہ کی قسم، تاللہ اللہ کی قسم. یہ کلام عرب میں استعمال ہوتا ہے. تو یہاں انہوں نے قسم کھائی، ظاہر بات ہے اب ان کے اوپر آ گئی، انہیں مجرم کہا جا رہا ہے. یعنی ابھی تک تو بہرحال ملزم ہے لیکن کہا جا رہا ہے نہیں تم نے چوری کی ہے. قالو، ان لوگوں نے کہا تاللہ،
اللہ کی قسم لقد علمتم ما جئنا، تم تو جانتے ہو ہم اس لیے نہیں آئے لنفسد فی الارض کہ ہم زمین میں فساد کریں. یہ تو فساد ہے چوری کرنا، ہم یہ نہیں کر سکتے. وما کننا سارقین، ہم چور نہیں ہیں. انہوں نے کہا ہم چور نہیں ہے. اب سورہ یوسف آیت نمبر 74. قالو، اب وہ جو گودام کا انچارج اور ان کے ساتھ لوگ تھے نا، انہوں نے کہا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، ٹھیک ہے تم کہہ رہے ہو ہم چور نہیں ہیں، لیکن اگر چور نکلے تو پھر کیا سزا ہوگی؟ تم ہی بولو، سزا بھی تم تجویز کرو، میں نہیں بتا رہا، سزا خود تجویز کرو گے. یہ اس لیے تھا، یہ ساری دیکھیں تدبیر تھی یوسف علیہ السلام کی، یہ ساری یوسف علیہ السلام کی حکمت عملی تھی، کیونکہ سزا جو تجویز ہوگی وہی ہوگی جو شریعت یعقوب کی ہوگی. اب دیکھیں اگلی آیت کی طرف آئے، سورہ یوسف آیت نمبر 75. قالو، ان بھائیوں نے کہا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ. کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں کہ سزا اگر جس کے گلے میں سے برتن نکلا، جس کے سامان میں سے وہ برتن نکلا، جو شاہی دربار کا برتن ہے، اگر وہ نکلا تو جس کے سامان سے نکلا نا، یہ خود جو ہے نا بطور سزا مارے گا. اب بطور سزا وہ خود رہے گا، مطلب کیا؟ یعنی وہ غلام بن جائے گا. کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے شریعت کے اندر یہ تھا، دیکھیں یہ احکامات بدلتے رہے ہیں. جیسے مثال کے طور پر آدم علیہ السلام کے دور میں بھائی بہن میں نکاح جائز تھا، آج کل کہاں ہے؟ پچھلی شریعتوں میں غیر اللہ کو تعظیمی سجدہ کرنا جائز تھا، لیکن آج کل نہیں ہے. تو احکام بدلتے رہے شریعت کے. تو پہلے سزا کیا تھی جناب؟ کہ اگر کوئی چوری کرے گا، پکڑا گیا، جہاں کی چوری کی گئی ہے، جہاں کی چوری کی گئی ہے، وہ اس کا 1 سال تک غلام رہے گا. مطلب 1 سال تک کہیں کچھ نہیں کر سکتا، بس اس کی نوکری چاکری کرتا رہے گا، دم ہلاتا رہے گا، جو وہ کہے گا نا وہ کرنا پڑے گا. بھائی بیٹھ جا تو بیٹھ جا، کھڑا ہو جا کھڑا ہو جا، برتن مانج، جھاڑو لگا، یہاں جا وہاں جا، سب کرنا پڑے گا، کچھ نہیں کر سکتا. یہ شریعت یعقوب کا قانون تھا چور کے لیے. لیکن ہمارے یہاں قانون کیا ہے؟ قرآن نے بیان کر دیا، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، قرآن کہتا ہے فاقطعوا ایدیہما، اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے، یہاں سے ہاتھ کو کاٹا جائے. یہ اسلام نے بتایا. ہمارے یہاں یہ سزا ہے، لیکن شریعت یعقوب میں وہ علیحدہ سزا ہے. اچھا بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں یار اتنی سخت سزا 2-4 کے ساتھ ہو جائے نا، آپ کے پاکستان سے چوری ختم ہو جائے گی. اب تو اتنی چوری ہوتی سمجھ ہی نہیں آتی. بائک رکھو پھر اوپر جاؤ نیچے اترو غائب، راستے میں موبائل میں بات کرو تو آ جاتا ہے کوئی. اتنی چوریاں. اور یہ چرسی موالی، مطلب آج ہی مجھے بتایا وہ مدرسے کے تار لگے ہوئے تھے موٹر کے، اس کو بھی نہیں چھوڑتے یار، وہ تار اٹھا کے چلے گئے. یہ ابھی آج ہی مجھے بتایا، آج صبح ہی ہوا ہے. اب یہ چھوڑتے نہیں اتنے چور، لیکن سزا دو نا، ہاتھ کاٹو. 2-4 کے ہاتھ کٹیں گے نا سب صحیح ہو جائیں گے، آپ کی ساری چوری ختم ہو جائے گی. میں کہتا ہوں اگر اسلامی قانون پاکستان میں نافذ ہو جائے، واللہ آپ اپنے سر پر لوہے کی اینٹ نہیں، پتھر کی اینٹ نہیں، سونے کی اینٹ اٹھا کے جائیں، کسی میں ہمت نہیں ہوگی کہ وہ آپ سے لے گا. اسے پتا ہے پکڑا گیا تو ہاتھ ہی کاٹ دیا جائے گا. تو ہمارے ہاں تو نہ اسلامی قانون ہے، بات اسلام کی ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان، بات اسلام کی ہے. اسلامی قانون نہیں نظر آتا. اور اگر کوئی قانون بھی بن جاتا ہے تو ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ میں بہرحال کہتا ہوں، بعض لوگوں کو سنا بھی ہے کہ ہمارے یہاں قانون اس سے بنتا ہے تاکہ کھانچے بھر جائے. میری بات سمجھ گئے ہوں گے، یہ ہے حقیقت ہی ہے. کیونکہ قانون بنا کر پھر وہ یہاں سے مال بٹورنے والے، سمجھ گئے ہوں گے میں کچھ وعدے کر رہا ہوں، کچھ مجمل بول رہا ہوں، پھر یہ راستے سارے کھل جاتے ہیں. الامان والحفیظ، مطلب ایسا نظام ہو گیا، کہتے ہیں آوے کعبہ بگڑ گیا ہے. تو اسلامی قانون میں ہماری حفاظت ہے، ہمارا تحفظ ہے. اگر اسلامی قانون نہیں اور کوئی قانون نافذ ہی نہیں ہو رہا
تو پھر جنگل کا قانون بھائی جو بدماش ہو کرے گا. شیر ہے بھائی بڑا بدماش ہوتا ہے جنگل کے اندر, جس پر چاہتا حملہ کر لیتا ہے, جس پر چاہتا ہے. اب دیکھیں نا ہاتھی اتنا بڑا جانور ہے جس پر اکیلا شیر حملہ کر بھی نہیں پاتا, تو پھر وہاں سارے شیر مل جاتے دو چار, بولتے دو چار مل کر حملہ کریں گے. لیکن بہرحال جنگل کا قانون تو ایسا ہی ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. لیکن اسلام کا قانون یہ نہیں ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اسلام کا قانون عدل پر مشتمل ہے, اسلام کا قانون انصاف پر مشتمل ہے. تو بہرحال شریعت یعقوب میں کیا تھا کہ 1 سال تک غلامی کرنی. یہ خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں, کسی نے کہا نہیں. کہو بھائی کہہ رہے ہیں اگر مل جائے گا نا برتن تو ٹھیک ہے, 1 سال تک جو ہے کیا کرے گا, غلامی کرے گا. کس کی غلامی کرے گا؟ ظاہر بات ہے چوری کہاں کی ہوئی؟ یوسف علیہ السلام کے دربار کی. تو غلامی کس کی کرے گا؟ یوسف علیہ السلام کے. اب وہ غلام رہے گا کہاں؟ دربار میں رہے گا نا, بھائی بھائی کے قریب ہو گیا نا. یہ راستہ تھا پورا. اچھا اب اس کے بعد کیا فرمایا؟ کذالک نجزی الظالمین, یعنی شریعت یعقوب کی بات ہو رہی ہے کہ جو ظالم ہوتے ہیں ہم انہیں ایسی ہی سزا دیتے ہیں. یعنی آج کل کے حساب سے کیا ہوگا؟ ہاتھ کاٹنا. اور شریعت یعقوب کے اعتبار سے 1 سال تک کم از کم غلامی کرنا. اب سورہ یوسف آیت نمبر 76 ہوا کیا؟ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ. یوسف علیہ السلام نے اشارہ فرمایا پہلے اس کو چیک کرو. لیکن چیک کیسے کیا؟ ڈائریکٹ بنیامین نہیں. قرآن کہتا ہے قبل وعاء اخیہ. بنیامین کی باری بعد میں آئی, جبکہ یوسف علیہ السلام کو سب پتا تھا, کیونکہ آپ نے ہی یہ راستہ چنا تھا, اختیار کیا تھا. پھر کیا ہوا؟ ثم استخرجہ من وعاء اخیہ. پھر جب بنیامین کی باری آئی اور چیک کیا گیا تو برتن وہیں سے نکل آیا, برتن نکلا. اچھا اب اس کے بعد ظاہر بات ہے جب برتن نکلا تو اب صدا میں بنیامین یوسف علیہ السلام کے پاس رہیں گے تو بھائی سے مل جائے گا. اب رب کیا کہتا ہے سنیے گا, کیونکہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ سب رب یوسف علیہ السلام کے دل میں ڈال رہا ہے. یہ سارے راز, یہ ساری حکمتیں بھائیوں کو پتہ بھی نہ چلے, اور ایسے ایسے کرنا ہے تاکہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے مل جائے اور قریب ہو جائے. اب رب کیا کہتا ہے؟ کذالک کدنا لیوسف. اسی طریقے سے ہم نے یہ تدبیر جو ہے نا یوسف علیہ السلام کو عطا فرمائی. دیکھو قرآن نے وعدے کر دیا کہ یہ جو سب ہو رہا تھا جو یوسف علیہ السلام کر رہے تھے یہ رب کی عطا سے تھا, رب ان کے دل میں ڈال رہا ہے. اچھا پھر اس کے بعد کیا؟ ما کان لیؤخذ اخاء فی دین الملک. اب ایک سوال قائم ہوا. سوال یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام تو بادشاہ تھے, اور آپ کو پتا ہے بادشاہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. بات میری سمجھ؟ یوسف علیہ السلام کہتے تھے جاؤ 10 بھائی, ایک بھائی کو میں نے رکھ لیا. یہ بھی تو کر سکتے تھے, لیکن یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اگر یہ کریں گے تو پھر ظاہر کرنا پڑے گا میرا بھائی ہے, اور اگر یہ ظاہر نہیں کریں گے کہ میرا بھائی ہے تو پھر اس صورت میں یوسف علیہ السلام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تنقید کی زد میں آ جائیں گے. دیکھو انہوں نے مہمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا, اس لیے نہیں کر سکتے تھے. تو اس طریقے سے راستے کا انتخاب ہوا. اب اسی کو قرآن کہتا ہے ما کان لیأخذ اخاء فی دین الملک. رب کہتا ہے یوسف علیہ السلام جو ہے نا اپنے بھائی کے ساتھ نہیں کر سکتے تھے. کیوں؟ فی دین الملک, کہ مصر کے بادشاہ کے یہاں یہ تھا ہی نہیں. اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اسے مارا جاتا تھا, یا پھر چوری کرتا ہے تو پھر کیا کیا جائے جناب؟ کہا جائے گا ڈبل مال دو. یہ مصر کا قانون تھا. تو یوسف علیہ السلام اس قانون کو اختیار نہیں کر رہے جو مصر کا قانون تھا, بلکہ آپ نے اس قانون کو اختیار کیا جو شریعت یعقوب ہے, یہ یعقوب علیہ السلام کی شریعت ہے. پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے الا ان یشاء اللہ, میرے رب کی شان ہے جو چاہے کرے. نرفع درجات من نشاء, ہم بلند کرتے ہیں درجات جس کے چاہے. اور پھر آخری میں کیا فرمایا؟ آیت کا یہ اینڈ ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. اس کو ذہن میں رکھ لیں, میں بڑی اہم بات بتا رہا ہوں 2-4 منٹ لے کر تاکہ مسئلہ کلیئر ہو جائے. قرآن کہتا ہے, یہ قرآنی آیت ہے, رب کا پیغام ہے, وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. رب کہتا ہے ہر علم والے سے اوپر علم والا ہے.
یہ بات ذہن میں رکھے گا. کسی نے 5 کلاسیں پڑھی تو وہ سمجھا سارا میں نے پڑھ لیا. نہیں بھائی، ابھی 10 کلاس والا ہے. اور جس نے 10 کلاسیں پڑھ لی تو اس نے سمجھا میں نے سارا پڑھ لیا. نہیں، ابھی 12 کلاسیں ہیں. جس نے 12 کلاسیں پڑھی اس نے سمجھا سب میں نے ہی پڑھ لیا. جناب ابھی 14 کلاسیں ہیں. اب آ جائے دین میں. اب کوئی ناظرہ پڑھ لے تو وہ کہنے لگے میں نے سارا پڑھ لیا. نہیں بھائی، ابھی حافظ ہے. اب حافظ بن گیا تو وہ کہتا ہے میں نے سبھی پڑھ لیا. نہیں بھائی، ابھی عالم ہے. اب وہ عالم بن گیا تو وہ کہتا ہے میں نے سبھی پڑھ لیا. نہیں، ابھی مفتی ہے، شیخ الحدیث ہے. یہ لیول بڑے ہیں. اچھا، پھر مفتی بن گیا تو کہنے لگا میں ہی سب سے بڑا. تو رب کہتا ہے نہیں، ہر علم والے سے بڑا علم والا ہے. یہ رب کا پیغام ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیں. یعنی اگر میں یہ کہوں کہ مجھے سارا علم آتا ہے تو غلط کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی علم والا ہے. پھر کوئی وہ کہتا ہے کہ مجھے سارا علم ہے، نہیں، قرآن کا فیصلہ ہے اس سے بڑھ کر علم والا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہر عالم کے اوپر عالم ہے، ہر عالم کے اوپر عالم ہے. لیکن مجھے بتائیں، جو علم والا ہے پھر اس کے اوپر علم والا، پھر اس کے اوپر علم والا، پھر اس کے اوپر علم والا، خلقت کے اندر کہیں تو انتہا ہوگی نا. میں خلقت کی بات کر رہا ہوں، مخلوق کی بات کر رہا ہوں. کہیں تو انتہا ہوگی. قرآن کہتا ہے ہر علم والے کے اوپر علم والا ہے. تو بات یہ کہ خلقت میں کہاں انتہا ہو رہی ہے؟ بھائی علم والا تھا، اس کے اوپر علم والا، پھر اس کے اوپر علم والا، پھر اس کے اوپر علم والا. پتہ نہیں کتنے درجے بڑھتے جاؤ، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں درجے ہو جائے. یا میرے پاس تو لفظ ہی نہ ہو. میں کہوں گا مخلوق میں سب سے زیادہ علم والا میرے مصطفیٰ کی ذات ہے. یہ بات ہے. کیوں؟ قرآن نے کہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اے پیارے، آپ کو جو بھی نہ آتا تھا ہم نے سب سکھا دیا. اور سکھایا کس نے؟ قرآن نے کہا الرحمن علم القرآن. رحمان نے سکھایا ہے. یعنی کلیئر ہو گیا کہ علم والا. اب میں عالم بن گیا. مجھے کسی نے پوچھا بھائی آپ عالم ہیں؟ میں نے کہا ہاں جی میں عالم ہوں. یار میں عالم ہوں اور نبی ان پڑھ ہے؟ معاذ اللہ، بے غیرتی ہے. ڈوب کے مر جا بھائی. نبی کے بارے میں کہو یہ ان پڑھ ہے. یار نبی کی تو وہ شان ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی علم والے ہیں ان سب کو جمع کر لینا، میں کہتا ہوں پھر بھی وہ نبی کے علم کے قطرے کے برابر نہیں ہو سکتے. اور آپ قصیدہ بردہ شریف پڑھتے ہیں، علامہ شرف الدین بوصیری کیا فرماتے ہیں؟ شعر آپ کو یاد ہوگا، محفلیں بڑی ہوتی ہے ماشاءاللہ قصیدہ بردہ شریف کی. اس کے اندر یہ شعر آپ پڑھتے ہوں گے فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا. علامہ شرف الدین بوصیری کیا فرماتے ہیں؟ پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ جو نظام چل رہا ہے، یہ جو سسٹم دنیا کا چل رہا ہے، یہ آپ ہی کا جود و سخا ہے. فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا. پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَمِنْ عُلُومِكَ، اور آپ کا علم. سبحان اللہ. علامہ شرف الدین بوصیری قصیدہ بردہ شریف میں فرماتے ہیں وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوحِ وَالْقَلَمِ. یہ جو لوح قلم ہے نا، لوح قلم میں ما کانا وما یکون سب لکھا ہوا ہے. یعنی ابتدائی دنیا سے لے کر قیامت تک یہ سارا لکھا ہوا ہے، سارا علم ہے لوح قلم کے اندر. تو علامہ شرف الدین بوصیری فرماتے ہیں وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوحِ وَالْقَلَمِ. یا رسول اللہ، یہ لوح قلم کا جو علم ہے نا، آپ کا جو علم ہے اس کا ایک چھوٹا سے حصہ ہے. اب نبی کو کیا کہا جا رہا ہے؟ ان پڑھ. یہ زبان رکتی نہیں ہے. کتنی بے لگام زبان، کتنی گندی زبان ہو گئی. ان پڑھ کا لفظ کہا جا رہا ہے. مجھے ہی بتائے، آپ میں سے کوئی کھڑا ہو کر مجھے کہنے لگے ان پڑھ، مجھے اچھا لگے گا؟ مجھے بھی اچھا نہیں لگے گا. دوسرا کوئی کھڑا ہو جائے گا تو آپ کو شرم نہیں ہے یار؟ آپ کو ادب نہیں ہے یار؟ میرے لیے ان پڑھ کا لفظ اچھا نہیں ہے. میں کیا ہوں؟ ذرہ بھی نہیں ہوں. ہم تو ذرہ بھی نہیں ہے. ہم تو نبی کے غلام کہنے کے قابل بھی نہیں. ہم تو نبی کے غلاموں کے پتہ نہیں کتنے غلام. پھر جا کے کوئی آخری میں ہم کہتے سائٹ میں کوئی نام آ جائے گا. اور یہ اتنا بے لگام. آپ کو پتا ایک مولوی جو تھا یوٹیوبر بولا، پھر وضاحتیں بھی کرتا رہا، عجیب سی توبہیں بھی کرتا رہا. اور پھر لوگوں نے کہا تو سمجھتا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں بس ڈھیر ہوشیار لگتا ہے. سارا علم اسی کے بعد آ گیا ہے بھائی. سارے باقی جاہل ہیں، سارے ان پڑھ ہیں، وہی پڑھا لکھا ہے.
यार जो इल्म पढ़ता है दर्स निज़ामी उसको कहा जाता है आलिम। हमने पढ़ा, हमें आलिम कहा जा रहा है। हमने दर्स निज़ामी पढ़ा, हम आलिम बन गए, और जिनके यहां से हमने लिया वो आलिम नहीं है। अरे ये कैसी बात है? सारा दर्स निज़ामी का इल्म दिया किसने? नबी ने दिया यार। तो देने वाला अनपढ़ और हम जैसे आलिम बन गए भाई। वाह रे वाह, ये क्या बात है, समझ से बाहर है। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह, नबी के लिए अनपढ़ का लफ्ज ये नबी की शान में गुस्ताखी है। हाँ, लफ्ज उम्मी का माना है बेपढ़े, इसलिए कि आपका दुनिया में कोई उस्ताद नहीं था। अरे जिन्हें रब सिखाए उन्हें औरों की जरूरत क्या है? ये है उम्मी का माना। उम्मी का माना ये है। अल्लाह ताला मुझे भी दीन की समझ दे, आपको भी दीन की समझ दे। अल्लाह ताला हमें कुरान समझने की तौफीक अता फरमाए। सुनो अल्लाह का कलाम क्या कहता है, उठो उठो कुरान का पैगाम क्या कहता है। सुनो सुनो